الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صلوات پڑھیں محمد وآلہ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن حکیم کا نواں سورہ سورہ توبہ کہ جس کی ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، بہت ہی مختصر وقت ہے اور تقریباً 45 منٹ میں مجھے اپنی گفتگو کو ایک مرحلے تک لانا ہے۔ آیہ کریمہ جسے میں نے بطور سرنامہ سخن آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں مومن مرد اور مومن خاتون کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ کس چیز میں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ معاشرے سے برائیوں کو دور کرتے ہیں اور اچھائیوں کو فروغ دیتے ہیں، اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں، نیکیوں کی تبلیغ کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، برائیوں کو روکنے کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی اور اساسی کام ہے کہ جو ایک کلمہ گو کے ذمے ہے۔ میں آہستہ آہستہ گفتگو کروں گا، اس لیے کہ ابھی آپ حجت الاسلام والمسلمین مولانا زیغم الرضوی صاحب قبلہ کی بہت فکر انگیز گفتگو کو سماعت فرما چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ کے جذبات عقیدت کو مہمیز لگانے کے لیے ایک سے ایک عالم و فاضل 3 دن سے یہاں پر گفتگو فرما رہے ہیں، اور شاید یہ حفظ مراتب کے اعتبار سے مناسب بھی نہیں ہے کہ ایک عالم کے بعد ایک طالب علم کی گفتگو ہو، مگر بہرحال یہاں انتظامیہ کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیں تو بات آ گئی۔ تو بنیادی اور اساسی ذمہ داری جو ایک مسلمان کی ہے، ایک کلمہ گو کی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، آہستہ آہستہ گفتگو کو کروں گا، اس لیے کہ مجھے بہت زیادہ پرجوش گفتگو کرنی نہیں آتی، بس باتیں پہنچانی ہے کہ اس 40 منٹ 45 منٹ میں کچھ پیغامات آپ تک پہنچ جائیں جو شاید آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوں اور میرے لیے بھی باعث نجات بن جائیں، اس لیے کہ ہر ایک اس معاملے میں خود غرض ہے کہ اسے اپنے نجات کی فکر ہونا چاہیے، جو مجھے بھی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ معاشرہ سازی
समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म, ये बुनियादी जिम्मेदारी है एक कलमा गो की। बहैसियत फर्द के जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ इशारा किया गया इस आया करीमा में, और बहैसियत उम्मत के यानी इज्तिमाई तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है उसकी तरफ मुतवज्जे किया गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें बपा किया गया है, तुम्हें खड़ा किया गया है, तुम्हें लाया गया है। किस वजह से? कि तुम माशरे से खराबियों को दूर कर सको, अच्छाइयों को फैला सको। यानी एक ऐसा माशरा तश्कील देना, एक ऐसी उम्मत बन जाना कि जिसे देखकर दूसरी उम्मतें ये तमन्ना करती हुई नजर आएं, दूसरी कौमें इनके किरदार को देखकर, अमल को देखकर ये तमन्ना करें कि काश हम भी इसी राह पर कदम बढ़ाएं। अगर ये काम अंजाम दिया जा रहा है, मैं बहुत जल्दी से गुजरूंगा, वक्त नहीं है, तो इसका मतलब कि हम अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। और अगर ये काम नहीं चल रहा तो फिर गौर करना पड़ेगा कि हमने जो कलमा पढ़ा है कहीं वो रस्मी कलमा तो नहीं है। बस यही गुफ्तगू है, इसी पर तवज्जो। इसलिए कि आप हजरात जानते हैं, अभी आप गुफ्तगू सुन चुके और बात आ चुकी कि एक ऐसा मुआशरा कि जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो, एक ऐसा मुआशरा कि जिसे ये मालूम ना हो कि उसे किस रुख पे चलना है। देखिए, अगर कोई हम ऐसी कौम होते कि जिसकी कोई तारीख ना होती, जिसका कोई पस मंजर ना होता, और उसके बाद हम चल रहे होते, गुजर रहे होते, तो फिर ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए कि क्या करें, ना कोई तारीख है, ना कोई पस मंजर है, तारीख से कटे हुए लोग हैं, बढ़ रहे हैं, एक सिमत को चलते चले जा रहे हैं, ना कोई एहसास है, ना कोई ख्याल है। लेकिन जिसके सामने इतनी रोशन तारीख मौजूद हो कि जिनके पास करबला जैसा सरमाया हो, उसके बाद वो कौम एक लम्हे के लिए भी अपने बुनियादी काम से बेखबर नहीं हो सकती। अभी आपने सुना कि अगर कौम बेखबर हो जाए, अगर ये बुनियादी जिम्मेदारी इसे फरामोश कर दिया जाए, तो चूंकि मुआशरा बनता है खानदान से, खानदान बनता है फर्द से, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। अगर फर्द बाशऊर है, अगर एक कलमागो को एहसास है कि कलमा पढ़ने के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या है, तो फिर पूरा खानदान बेदार होगा। खानदान इस्लामी होगा तो मुआशरा इस्लामी होगा, मुआशरा इस्लामी होगा। देखिए, मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ूं कि दो आगोश हैं जिनकी तरफ तवज्जो करनी है। एक आगोश का नाम है माँ, एक आगोश का नाम है मुआशरा। अगर माँ की आगोश इस्लामी हो तो एक जिंदा किरदार पैदा होता है, अगर मुआशरा इस्लामी हो तो एक जिंदा कौम पैदा होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा जहां एहसास मौजूद हो, जहां ये मालूम हो कि हमारा बुनियादी काम क्या है, फिर उसके बाद वो मुआशरा किसी भी लम्हे बेखबर नहीं हो सकता। और जिस मुआशरे के अंदर, अब मैं बहुत छोड़ते हुए चीजों को, दो चीजें पाई जाती हैं, ये गोया मेयार है, ये गोया पैमाना है परखने का कि सही रुख पे हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। दो चीजें जहां मौजूद हों, एक तो इंसान के अंदर कुव्वत एहसास मौजूद हो, और दूसरे उसके अंदर जुर्रत इजहार मौजूद हो। जहां ये दो चीजें मौजूद हैं तो फिर वो फर्द हो, वो खानदान हो, या वो मुआशरा हो, वो सही रुख पे जा रहा है, सही समत में चल रहा है, वो अपने फरीजे को अदा कर रहा है। लेकिन जहां ये दो चीजें ना पाई जाती हैं, एहसास खत्म हो जाए और जुर्रत इजहार खत्म हो जाए, तो फिर मैं नहीं अर्ज करूंगा, बल्कि साहिब नहजुल बलागा मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ایسے معاشرے کا بیان کرتے ہوئے ایسے افراد، ایسی قوم، ایسا قبیلہ، ایسا خاندان، ایسا معاشرہ، ایسا سماج کہ جہاں یہ دو چیزیں نہ پائی جاتی ہوں، نہ قوت احساس موجود ہو، نہ جرت اظہار موجود ہو، تو پھر وہ افراد سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے جنازے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، بظاہر زندہ ہیں مگر دنیا کی نگاہ میں زندہ ہے، دل دھڑک رہا ہے مگر قرآن کے اعتبار سے مردہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں مگر مردہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزیں چلی گئی، نہ احساس موجود ہے نہ جرت اظہار موجود ہے۔ عزیزو بس یاد رکھیے گا، یہیں سے میں بڑھتا ہوں، ابھی جو گفتگو آپ نے سنی وہیں سے متصل ہوتے ہوئے، جب یہ دو چیزیں معاشرے کے اندر نہیں رہتی تو معصوم آواز دیتا رہتا ہے، لبیک کہنے والے لبیک نہیں کہہ پاتے۔ جب یہ دو چیزیں موجود نہیں ہوتی تو معصوم کے گلے میں رسی ہوتی ہے، معاشرہ تماشائی بنا رہتا ہے۔ جب یہ جو دو چیزیں، دو صفات موجود نہیں ہوتی تو شہزادی کا دروازہ جل جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر ان کے اندر چونکہ احساس ختم ہو گیا۔ احساس، جب احساس مٹ جائے تو اس کے بعد پھر لاکھ دل دھڑکتا رہے، سانسیں چلتی رہیں مگر زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ احساس موجود نہیں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات آگے بڑھے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کو جلتے ہوئے؟ ایک انسان ہے جو شعلوں میں گھرا ہوا ہے، جل رہا ہے، آگ کی لپٹیں بلند ہیں، چیخ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ پہلے تو یہ مناظر دیکھنا ناممکن تھا، لیکن اب سوشل میڈیا کی مہربانی ہے کہ ایسے مناظر آپ دیکھ لیتے ہیں اکثر۔ ایک طرف سے دوسری طرف بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے خاموشی کے ساتھ۔ آگ کی لپٹیں اب بھی بلند ہیں، شعلوں میں گھرا ہوا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ چیخیں بھی ختم ہو گئی۔ اب دیکھنے والے چیخ رہے ہیں مگر یہ خاموش ہے، یہ بیٹھا ہوا ایک جگہ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں بیٹھ گیا؟ اب کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ اب کیوں نہیں دوڑتا؟ اس لیے کہ اس کی جلد جل چکی ہے۔ جب تک یہ اسکن محفوظ رہے، یہ جلد محفوظ رہے، انسان کو درد کا احساس رہتا ہے۔ جب تک احساس موجود تھا، یہ تڑپ رہا تھا، یہ چیخ رہا تھا، یہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا، لیکن اب احساس ختم ہو گیا تو ہڈیاں اب بھی سلک رہی ہیں، گوشت اب بھی جل رہا ہے، نقصان اب بھی ہو رہا ہے، آگ اب بھی اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اب یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ احساس ختم ہو گیا۔ عزیزو، یہی قوموں کی کہانی بھی ہے کہ جب تک قوموں کے اندر احساس رہتا ہے اس وقت تک انہیں یہ معلوم رہتا ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن جب احساس ختم ہو جائے، مجھے معاف کیجئے گا، لیکن ان 14 صدیوں میں بار بار یہ موقع آیا کہ جب بے حسی کے انگاروں پر جلتے جلتے قوم اس جگہ پر پہنچ گئی کہ جلد تو جل چکی ہے، کھال ختم ہو چکی ہے، اب گوشت جل رہا ہے، ہڈیاں سلگ رہی ہیں، مگر درد کا احساس بھی نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور شاید یہ بھی وہی دور چل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو خیر ایسی گفتگو پہ ایسی ہی صلوات کی توقع بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ذرا سا بلند صلوات پڑھ دیں تو دیکھیں، مجھے تو جو پڑھنا ہے مجھے وہی پڑھنا ہے، 40-45 منٹ میں کوئی بات پہنچ جائے تو اس لیے کہ تو عزیزو، بے حسی، جب یہ بے حسی طاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اب قوم، میں نے عرض کیا کہ لبیک نہیں پہ کہہ پاتی۔ یہ تاریخ کا بڑا اہم سوال ہے کہ جس پیغمبر نے اپنے بعد 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنے والے چھوڑے، کم سے کم اس کے نواسے کی آواز پر لبیک کہنے والے مشہور روایات کی بنا پر بس 72، کہاں چلے گئے افراد؟ کہاں گئی قوم؟ کیوں بیدار نہیں ہوتا سماج؟ ہر معصوم کے دور میں آپ کو یہی نظر آئے گا۔ مولا کے شکوے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، مولا فرما رہے ہیں، ہے فوج اس پر جس کے چاہنے والے تم جیسے ہوں۔ تو عجیب فقرہ، عجیب فقرہ ہیں، لیکن ایک فقرہ یاد آیا، کہتے ہیں تمہاری کیفیت، تمہاری حالت یہ ہے کہ جیسے بوسیدہ کپڑا ہوتا ہے،
کہ اسے ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے ادھڑ جاتا ہے. یعنی میں تمہیں بیدار کرتا ہوں, میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں, میں تمہیں بلاتا ہوں, لیکن تم لبیک نہیں کہتے, تم کھڑے نہیں ہوتے. شہزادی کونین کے یہاں دیکھیں, ابھی آپ نے سنا ہوگا انصار سے جو گفتگو بی بی نے فرمائی ہے, اس کے اندر شہزادی نے بھی یہی شکوہ کیا, تمہاری مجلسوں میں گفتگو ہے, تم بات کرتے ہو کہ فاطمہ کا حق پامال ہو گیا. مجھے معلوم ہے کہ جب تم بیٹھتے ہو تم اس پر گفتگو کرتے ہو, لیکن وہ تمہاری ہی فولادی تلواریں تھیں جو دشمنوں کا مقابلہ کرتی تھیں. آج کیا ہو گیا؟ کیوں تم کھڑے نہیں ہوتے؟ سبب شہزادی نے بیان کر دیا. پہلا سبب تو اس کا یہ ہے کہ تم نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا. سماج کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے؟ آج کتنی ایسی چیزیں جو ہم یہ سوچ کے گزر جاتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں مگر کیا کریں, لوگ کیا کہیں گے. حالات ایسے نہیں ہیں. اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیجئے, امام حسن کا بھی یہ شکوہ ہے. اب فتنوں کی بارش ہوگی آسمان سے, تب تم دعائیں کرو گے, تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہوگا. اب تم پکارو گے مگر بیکار, بے سود. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے معصوم کا ساتھ چھوڑ دیا. اور یہی شکوہ کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے. کہاں چلی گئی قوم؟ میں بس جلدی سے عرض کرتا ہوں, بہت ہی 10 منٹ کے اندر 2-3 باتیں, تاریخی حوالے, اور اس کے بعد نتیجہ آپ نکالیں گے. کیوں معصوم تنہا رہ جاتا ہے؟ کیوں امام کی آواز پہ لبیک کہنے والے اتنے مختصر رہ گئے؟ کہاں چلے گئے افراد؟ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیے 2 باتیں بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں. اگر کسی تحریک کو سمجھنا ہے تو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس تحریک کا قائد کون ہے, اس کی تاریخ میں کیا قد و قامت ہے, کیا اس کی ہستی ہے, کیا اس کی صفات ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جس ماحول میں وہ تحریک بپا ہوئی وہ ماحول کیا تھا. اگر یہ 2 چیزیں واضح ہو جائیں تو کوئی بھی تحریک بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے. میں 10 منٹ کے اندر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہوا کیا, لبیک کہنے والے اتنے کم کیوں رہ گئے. مگر پہلے جو میں نے عرض کیا کہ جب یہ دیکھنا ہو کہ قائد کا تعارف کیا ہے, تو سرکار سید الشہداء کے حوالے سے کس زبان میں یہ طاقت ہے کہ بتا سکے کہ حسین کی عظمت کیا ہے. بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو بلند کرتی ہیں. اگر آپ دیکھیں, ایک تو اس کا نسب جو اسے بلندی عطا کرتا ہے, دوسرے اس کا کارنامہ. نسب انسان نے خود نہیں بنایا, یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم کس گھرانے میں پیدا ہوں گے. اللہ نے جہاں پیدا کر دیا وہاں چشم و چراغ بن کے. نسب خود نہیں بناتا انسان, کارنامہ خود انجام دیتا ہے. نسب کی بلندی بھی خاک میں مل جاتی ہے اگر کارنامہ پست ہو. نسب کی پستی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی اگر کارنامہ بلند ہو. توجہ رکھیے گا. یعنی نسب, مثالیں آپ تاریخ سے دیکھ لیجئے. قابیل حضرت آدم کا بیٹا ہے, نسب بلند ہے, نبی زادہ ہے, لیکن کارنامہ پست تھا تو نبی کا بیٹا ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا, لعنت سے بچ نہیں سکا. فرزند نوح حضرت نوح کا بیٹا ہے, لیکن کارنامہ پست ہے تو غرق بھی ہوا اور ہلاک بھی ہوا. دوسرا رخ دیکھ لیجئے, جناب فضہ کا نسب بلند نہیں ہے, کارنامہ بلند ہے تو وقت کے امام نے ماں کہہ کے سلام کیا. بلال حبشی کا نسب بلند نہیں ہے, کارنامہ بلند ہے تو مؤذن رسول کے منصب تک پہنچ گئے. سلمان فارسی کا نسب بلند نہیں ہے, کارنامہ بلند ہے تو ایمان کے 10 درجوں تک پہنچے. یعنی کارنامہ اگر بلند ہو تو نسب کی پستی نقصان نہیں پہنچاتی. اب ذرا غور کیجئے گا, توجہ رکھیے گا عزیزو. اگر بات پہنچ گئی ہو تو اب کس زبان میں یہ دم ہے, کس زبان میں یہ قوت ہے کہ حسین کا تعارف کرا سکے. بھائی اتنا سمجھ لیجئے, شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک, فرش سے عرش تک, سرا سے ثریا تک, حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا نسب حسین منی ہے, کارنامہ انا من الحسین ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
نسب حسین منی کارنامہ انا من الحسین. ابھی کارنامہ انجام نہیں دیا، کارنامے سے پہلے ہی سند عطا کر دی پیغمبر نے. تو مجھے کہنے دیجئے اعتبار رسالت کا نام حسین ہے، کہ جس پہ رسول کو اتنا ناز ہے، اتنا فخر ہے کہ پیغمبر جانتے ہیں اگر ساری دنیا بھی ایک طرف چلی جائے تو تنہا میرا حسین کشتی اسلام کو ساحل نجات تک پہنچا دے گا. یہ ایک رخ. اب ذرا وہ حالات، وہ ماحول کہ جن کے اندر یہ تحریک بپا ہوئی تاکہ ایک نتیجہ نکل سکے. معاشرہ کیسا تھا، سماج کیسا. دیکھیں میں نے عرض کر دیا کہ بے حسی جہاں پہ طاری ہو جائے. اور ایک بات اور، پوری ہسٹری کا انالیسس کر لیجئے، نتیجہ ایک سامنے آئے گا کہ جب کوئی غاصب حکمراں تخت پہ آ جاتا ہے تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ تخت میری نسل سے نکلنے نہ پائے، یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ دو کام کرتا ہے جو میں نے عرض کیا. کیا؟ کہ یہی قوت احساس لوگوں سے چھین لے، بے حسی طاری ہو جائے. اس لیے کہ اگر مجمع بیدار رہا، اگر معاشرہ بیدار رہا تو پہچان لے گا غاصب کو، تخت چلا جائے گا ہاتھ سے. 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے گئے، 61 ہجری میں کربلا ہے. 50 سال کے اندر عوام کو بے حس کرنے کے لیے، عوام کو بے قوت کرنے کے لیے کیا 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 گیا. میں بہت جلدی سے 2-3 حوالے عرض کرتا ہوں جتنا وقت ہے. پیغمبر کے بوڑھے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس حج کے لیے گئے ہیں. ان کی زندگی کے آخری دور کا واقعہ ہے. آنکھوں کی بینائی تقریباً جا چکی ہے. شاگرد ساتھ میں ہے جو اس روایت کراوی ہے. سوال کرتے ہیں ایک مرتبہ کہ بھئی قافلوں کی آمد محسوس ہو رہی ہے، مسلسل قافلے آ رہے ہیں مگر کہیں سے بھی تلبیہ سنائی نہیں دے رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں نہیں آ رہی، ماجرا کیا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ حضور رہنے دیجئے، آپ کو افسوس ہوگا، نہ پوچھئے. کہا نہیں بیان تو کرو. جب بہت زور دیا تو کہا کہ حاکم شام نے منع کر دیا ہے. حکم حاکم یہ ہے کہ آؤ طواف کرو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سننا تھا. بوڑھا صحابی جلال کے عالم میں ایک مرتبہ اٹھے، کہا مجھے باہر لے کے چلو. مجمع کے بیچ میں آئے اور دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر دی. جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بزرگ صحابی رسول وہ حاکم کے حکم کے خلاف جا رہا ہے تو پھر سب نے آپ کی آواز میں آواز ملائی اور اس طرح تلبیہ باقی رہ گیا. ورنہ اور جلدی سے آگے بڑھیے. ایک صحابی عبد الرحمن شام سے کہیں باہر جا رہے ہیں تو دیکھا کہ سرحد شام میں کچھ اونٹ داخل ہو رہے ہیں جن کے اوپر مشکیں لدی ہوئی ہیں. اب مشکوں میں پانی لایا جاتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن جس بات نے انہیں تعجب میں ڈال دیا وہ یہ کہ سرکاری فوج پہرا دے رہی ہے. تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ بھائی کیا لایا جا رہا ہے، کیوں فوج پہرا دے رہی؟ جواب ملا کیوں آپ سوال کر رہے ہیں؟ کہا بھائی بتاؤ. کہا کہ روم سے بہترین قسم کی شراب کشید کر کے لائی جا رہی ہے. یہ سنا صحابی رسول کو غصہ آ گیا، نیزہ لیا، نیزے کو بھونکنا شروع کیا، تمام مشکوں کو چھید ڈالا، مشکوں میں سوراخ ہو گیا، شراب بہہ گئی، گرفتار کر لیے گئے، حاکم کے دربار میں لائے گئے. کہا اس بوڑھے نے ساری محنت ضائع کر دی، کہاں سے ہم لے کے آئے؟ اچھا قید میں ڈال دو اسے، بعد میں اس کا فیصلہ کریں گے. ابھی حاکم نے یہ حکم دیا تھا کہ وزیر خاص نے آ کے کہا کہ یہ کیا غضب کر رہے ہیں، یہ صحابی رسول ہے، اگر اسے قید کر لیا تو عوام بیدار ہو جائیں گے، عوام بیدار ہو گئے تو بغاوت ہو جائے گی، تخت خطرے میں آ جائے گا. غور کیا، کہا تم نے ٹھیک کہا، چھوڑ دو اسے. سٹھیا گیا ہے بوڑھا، خبردار آج کے بعد ایسا نہ کرنا. تو عبد الرحمن یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اس لیے کہ حکم پیغمبر یہ ہے کہ شراب نہ تمہارے شکم میں آئے نہ تمہارے شہر میں آئے.
میں نے پیغمبر کے حکم پہ عمل کیا. آپ دیکھ رہے ہیں بے حس کرنے کے لیے معاشرے کو کیا کیا. اب چھوڑتے ہوئے سب کو لشکر روانہ ہو رہا ہے صفین کے لیے. دیکھیے کچھ خطابت کی مجبوری، میں نے بات تاریخی اعتبار سے واقعات کو پیش نہیں کیا، پہلے والے بعد میں. لشکر روانہ ہو رہا ہے صفین کے لیے. ایک مرتبہ وزیر آ کے اپنے حاکم سے کہتا ہے کہ بھئی تم نے اپنے سپاہیوں کو آزما لیا ہے، اس لیے کہ علی بہت بڑے خطیب ہیں، ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں علی خطبہ دیں، تمہارا مجمع تمہیں چھوڑ کے علی کی طرف چلا جائے. کہاں یہ تو ہو سکتا ہے. سب نے کہا ہو سکتا ہے ایسا. لیکن حاکم شاطر نے مسکرا کے کہا کہ تم مطمئن رہو، اب ایسا ہونے والا نہیں ہے. میرا مجمع مجھے چھوڑ کے، میرے سپاہی مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اب ان کے اوپر علی کی تقریر کا اثر نہیں ہوگا. کہا تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے ان کے شکموں کو حرام غذا سے بھر دیا ہے. توجہ فرمائیے. دشمن ہے مگر جانتا ہے کہ جب شکم میں حرام پہنچ جائے تو مولا کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، کسی مولوی کی تقریر کا اثر کیا ہوگا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اور اس سے ایک بہتر صلوات پڑھیں. کہا پھر بھی آزما لو، اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جاسوس موجود ہو، وہ اس وقت لوگوں کو ورغلا دے، پھوٹ ڈال دے تمہارے مجمع میں. کہا بھئی جاسوس تو ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. کیا کریں؟ کہا بہترین موقع ہے، میں ابھی تمہارے لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں، آپس میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ حاکم نے آج چلنے کا حکم دے دیا، آج ہے بدھ کا دن، جمعہ پڑے گا راستے میں، اس مرتبہ ہم نماز جمعہ کی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے. پیغمبر نے کتنی فضیلت جمعہ کی بیان کی ہے. آپ غور کر رہے ہیں کس سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ امام وقت سے، مالک شریعت سے، روح قرآن سے. اور کیا خیال ہے کہ جمعے کی برکت سے محروم نہ رہ جائیں. کہا پھر کیا کریں؟ کہا یہ بہترین موقع ہے یہ آزمانے کا کہ کوئی علی والا مجمع میں ہے یا نہیں ہے. دیکھیے دشمن ہے مگر مزاج بتا رہا ہے. کہا کیا کریں؟ کہا جا کے اعلان کر دو کہ کوئی جمعے سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہم آج بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھ کے چلیں گے. کہا اس اعلان سے کیا ہوگا؟ کہا اس اعلان کے بعد اگر کوئی علی والا ہوگا تو چپ نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ علی والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شریعت کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. چنانچہ تاریخ نے یہ سیاہ باب بھی رقم کیا کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھایا گیا اور لوگوں نے پڑھ لیا. یہ ہے بے حسی، یہ ہے معاشرے کا بے حس ہو جانا. مسعودی 300 ہجری کا مورخ ہے اور عبداللہ ابن مسعود کی نسل سے ہے، مگر وہ محفوظ کر رہا ہے اس واقعے کو. جب اتنی بے حسی طاری ہو جائے، ایک بات اور عرض کرتا ہوں بس، اس کے بعد نتیجہ آپ نکالیں گے. مولا کائنات کی شہادت ہو گئی. شہادت کے بعد سارے وزیر ایک کمرے میں جمع ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہمارے اوپر وہ پہلے جیسی توجہ نہیں ہے. جب حکومت کو خطرہ موجود تھا تو ہمیں بڑا ہم پر دھیان دیا جاتا تھا، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ پہلے جیسے انعام مل رہے ہیں، نہ کوئی التفات ہے. کیا کریں؟ کہ ہم سب مل کے حاکم کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہم سب اس سے ناراض ہو گئے. اب پوری کیبنٹ اگر خلاف ہو جائے کسی بھی حکومت کے تو بہت مشکل ہے حکومت چلانا. کیا کریں گے؟ سب نے مل کے طے کیا کہ ایک ساتھ مل کے دربار میں داخل ہوں گے اور حاکم کو سلام نہیں کریں گے. پوچھے گا کہ کیا ہے، ہم اپنا لسٹ بتا دیں گے مطالبات کی، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. بات طے ہو گئی. اس کی اطلاع جاسوس نے پہلے ہی پہنچا دی کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. مسکرا کے حاکم نے کہا کہ آنے تو دیکھتے ہیں کیسے شکایت کرتے ہیں، کیسے اپنی اسکیم میں کامیاب ہوتے ہیں.
جلاد کو حکم دیا کچھ قیدیوں کو دربار میں لا کے رکھو، اور جیسے ہی یہ دربار میں داخل ہو کوڑے مارنا، تلواریں چلانا، نیزے سے اذیت دینا۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے دربار میں قدم رکھا، دیکھا دربار کی فضا بدلی ہوئی ہے، کوڑے برس رہے ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں، خون کے فوارے جاری ہیں۔ تو وہ جو یہ طے کر کے آئے تھے، غور کر رہے ہیں کہ ہم سلام نہیں کریں گے، انہوں نے یک زبان ہو کے سلام کیا، مگر کیا سلام کیا؟ سب نے مل کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ پیغمبر کو گئے ہوئے 40-50 برس کا زمانہ ہو گیا، اور پورا مجمع عمرہ موجود ہیں، مفتیان دین موجود ہیں، معاشرے کے سو کالڈ انٹلیکچوئلس دربار میں تشریف فرما ہیں، مگر کہیں سے کوئی آواز نہیں ہے۔ سکوت، جمود، بے حسی، خاموشی، کوئی آواز نہیں۔ جب اتنا پستی میں چلا جائے معاشرہ، تو اب بہت آسان ہے کہ ایسوں کے اوپر یزید جیسے کو مسلط کر دیا جائے۔ باقی میں نے چھوڑ دیا، وقت نہیں ہے۔ اور یزید نے آنے کے بعد جو کچھ کیا وہ سب آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ دربار یزید میں، چونکہ دربار الگ سے نہیں تھا، مسجد میں ہی دربار لگا کرتا تھا، اور ہر جگہ آپ جانتے ہیں مسجد جہاں پہ ہوگی، شریعت کی گفتگو جہاں پہ ہوگی، وہاں پر ممبر ہوتا ہے۔ تاریخ نے اسے ممبر لکھ دیا، مگر نہ میں اسے ممبر کہہ سکتا ہوں، نہ آپ کو ممبر سمجھنا چاہیے۔ یزید کے دربار میں ایک لکڑی کی بلندی رکھی ہوئی تھی، مگر اسے ممبر نہ کہیے گا، اس لیے کہ ممبر وہ ہے جہاں سے احکام شریعت بیان ہو، اہل بیت کا حق بیان ہو، جہاں سیاسی گفتگو ہو، جہاں صرف اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے شریعت کو پامال کیا جائے، اسے لکڑی کی بلندی کہیے، زینہ کہیے، ممبر نہ کہیے گا۔ اس لکڑی کے زینے پر ہر صبح بندروں کو علماء کا لباس پہنا کے بٹھایا جاتا تھا۔ حاضرین چپ تھے، مجمع خاموش تھا۔ نجس کتوں کو علماء کا لباس پہنا کے بٹھایا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو جملے لکھے وہ میں پڑھ نہیں سکتا، آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے حوالہ دے دیا۔ تماچا برخسار یزید میں لکھ رہے ہیں نجس جانوروں کو، اللہ اکبر، بس اتنا سمجھ لیجئے، میری زبان کانپ رہی ہے، کہ پیغمبر کی توہین کی جاتی تھی۔ عوام چپ تھے، مجمع خاموش تھا، کہیں سے کوئی آواز نہیں تھی، ایک بے حسی کی کیفیت تھی جو طاری تھی۔ بس اب نتیجہ آپ نکالی۔ اس کے بعد کتنے برس کے واقعات میں نے آپ کو سنائے؟ 50 برس، 61 ہجری سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کتنے برس گزر گئے؟ 1400 برس۔ بس نتیجہ اب آپ کے ہاتھوں میں۔ عزیزوں، کیا آج کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ اس طرح توہین رسالت کرے اور مسلمان خاموش رہ جائیں؟ کیا آج کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ اس طرح پیغمبر کا مذاق اڑائے، شریعت کو پامال کرے اور مجمع چپ رہ جائے؟ ہو سکتا ہے آج ایسا؟ جو کام 50 برس کے بعد ہو رہا تھا وہ 1400 سال کے بعد نہیں ہو رہا، جبکہ 50 برس ہے قریب کا زمانہ، 1400 برس 14 صدیاں آ گئی درمیان میں۔ یہ سوئے ہوں کو جگہ کس نے دیا؟ جبکہ آج کا دور کفر کا دور ہے، الحاد کا دور ہے، بے عملی کا دور ہے۔ آج ہر ملک سے آواز آ رہی ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، یہ مت کہیے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں تھا وفات رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک، اب صبح عاشور سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام خطرے میں نہیں۔
صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا سا غور کریں، ذرا اندازہ کریں، یہ کیفیت جو چل رہی تھی اگر باقی رہ جاتی. دیکھیں اس کے بعد بھی جرم تو ہوئے، اس کے بعد بھی توہین ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ چپ رہ گیا ہو. کربلا کے بعد انقلابات آئے، اگلے 60 سالوں کے اندر 61 انقلاب. سلیمان ابن سرد خزائی کھڑے ہوئے، مجمع مل گیا، ان کی آواز پہ لبیک کہنے والے. مختار کھڑے ہوئے، مختار کی آواز پہ لبیک کہنے والے ہزاروں نکل آئے. پھر آگے دیکھتے چلے جائیے، حضرت زید شہید، فرزند ان کے، پورا ایک سلسلہ ہے. مگر یہاں خاموشی ہے، یہاں تک بے حسی ہے. عجیب بات ہے. ذرا ہٹا دیجئے قربانیاں حسین کو درمیان سے، اس کے بعد بتائیے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہ جاتا تو آج آپ کیا ہوتے؟ تمام عالم اسلام سے سوال ہے. آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، جو بھی ہیں، سلیمانی داؤدی ہمیں بدلنا نہیں ہے، مگر صرف ایک بات کا جواب دیں کہ یہ سلسلہ جو جاری تھا اگر جاری رہ جاتا، اگر کربلا نہ ہوتی، اگر قربانی حسین نہ ہوتی، وہ یہ سلسلہ باقی رہتا تو آج آپ کیا ہوتے؟ ہر ایک سے سوال کریں، ہر ایک سے پوچھیں. آپ حنفی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی، شافعی؟ اتنا بتائیں آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ آپ نے کس سے لیا؟ یزید سے. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم یزید سے کیوں اسلام لیتے؟ بھئی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے امام ابو حنیفہ سے اسلام لیا، ہم نے امام مالک سے اسلام لیا. مگر میں آج کی بات نہیں کر رہا، ذرا پیچھے کی طرف چلیے اور بتائیے 61 ہجری میں آپ نے کس سے اسلام لیا؟ اس لیے کہ 61 ہجری میں فرقے نہیں ہیں، 61 ہجری میں بس 2 راستے ہیں، ایک حسین والا، ایک یزید والا. تیسرا کوئی راستہ نہیں کہ آپ کہیں نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر. بتائیے کس سے اسلام لیا؟ یزید سے. کہ ہم کیوں یزید سے لیتے؟ ہمارے پاس تو حسین والا اسلام ہے. تو جب سب کے پاس حسین والا اسلام ہے تو مجھے کہنے دیجئے آپ حنفی بعد میں ہیں، حسینی پہلے ہیں، مالکی بعد میں ہیں، حسینی پہلے ہیں. احسان حسین ابن علی کا صلوات پر دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی بس غور کریں. میں نے عرض کیا کہ اب وقت نہیں بچا اتنا کہ میں عرض کروں، بس رکتا ہوں یہاں پر. لیکن اتنے فرقے عالم اسلام میں آج موجود ہیں. یزید کے طرفدار بھی ہیں، لیکن طرفداروں میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فرقہ بنا لیں. دیکھیں جو جس کا چاہنے والا ہے علل اعلان ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہے. حنفی ہیں، سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. مالکی ہیں، فخر سے سر اٹھا کے کہتے ہیں مالکی ہیں. شیعہ ہیں، الحمدللہ شیعہ ہیں. یزیدی ہیں، کہا یزیدی تو ہیں مگر ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فرقہ بنا لیں. غور کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ادھر الگ سے فرقہ بنا، ادھر ساری دنیا کے لعنتوں کے توق گلے میں پڑ جائیں گے. مگر موجود ہیں بہرحال لیٹ 70s. اب حوالے دینے کا موقع ہی نہیں تھا اس لیے میں بس گزرتا چلا گیا. لیٹ 70s میں ایک شخص پیدا ہوا تھا ابو یزید بٹ، بڑی کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کے خلاف. اس میں رشید ابن رشید کتاب ہے، اس کے اندر لکھتا ہے، چلیے وہ بھی چھوڑتا ہوں جو لکھتا ہے، وقت نہیں ہے. 22 علماء کے فتوے موجود ہیں دستخط کرا کے کہ جنہوں نے یزید کو جنتی قرار دیا ہے. جنہوں نے، اب وہ تفصیلات کا موقع نہیں، مگر جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. بس آخری بات عرض کرتا ہوں سلسلے کی.
دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے یزید کے وکیل صفائی، یزید کے حمایتی، یزید کو رحمت اللہ کہنے والے وہ آپ کو مل جائیں گے، آج بھی مل جائیں گے. مگر میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی یزید کا طرفدار کہیں مل جائے، نہ بحث کرنے کی ضرورت، نہ حوالہ دینے کی ضرورت، نہ کٹ حجتی کی ضرورت، نہ گفتگو کی ضرورت، نہ منہ لگانے کی ضرورت. بس اس سے ایک سوال کا جواب پوچھئے کہ اے یزید کے وکیل صفائی یا یزید کو رحمت اللہ کہنے والے، بھائی اتنا بتا دے کہ یزید کو تو زیادہ جانتا ہے یا یزید کا اپنا بیٹا زیادہ جانتا تھا؟ اور کرے میں کیا اس کا بات، تو زیادہ جانتا ہے یا بیٹا زیادہ جانتا تھا؟ ارے بیٹے نے خود سند دے دی کہ مجھے نہیں چاہیے وہ تخت جس کی وجہ سے میرا باپ جہنم میں ہے. اب کسی کے دعائے رحمت دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. صلوات پر دے محمد و آل محمد. مگر بس اب آخر میں آپ کو متوجہ کرتے ہوئے 2 منٹ، ختم ہو گئی گفتگو. عزیزو بس فیصلہ کیجئے. ماحول جو چل رہا تھا، حالات جو چل رہے تھے، یہ حالات اگر باقی رہتے تو کیا ہوتا، میں نے عرض کر دیا. لیکن اب شروع میں جو میں نے بات عرض کی کہ ہر کچھ دور کے بعد کچھ زمانہ ایسا آتا ہے کہ جہاں اتنی بے حس ہو جاتی ہے قوم کہ بے حسی کے انگاروں پر جلتے جلتے جلد ختم ہو جاتی ہے. ایسے میں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی حسین بن کے اٹھے. 61 ہجری کے معاشرے کو اگر حسین کی ضرورت تھی تو کیا آج کے معاشرے کو حسین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بس میں ختم کرتا ہوں بات کو. یہ میں نے سوال چھوڑ دیا آپ کے ذہن میں، بات کرنے کا، کسی ڈسکشن کا، کسی جواب کا موقع نہیں. مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ابھی انگلش پیریڈ کا ایک واقعہ، آج ہم کہاں پہ ہیں وہ اندازہ ہو جائے، اس پہ بات ختم کر رہا ہوں. ایک زمین تھی جس پہ کچھ تضاد تھا، بات چل رہی تھی ہندوؤں مسلمانوں میں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. بہرحال ایک دن عدالت میں ہندوؤں کی طرف سے، غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے ایک نام پیش ہوا. کہا صاحب بہت دن ہو گئے، گواہیاں چل رہی ہیں، اگر یہ صاحب گواہی دے دیں. اب نام میں اختلاف ہے، کہیں خادم حسین لکھا ہے، کہیں کچھ اور نام لکھا ہے، کہ خادم حسین صاحب اگر اس بات میں گواہی دے دیں تو ان کی گواہی پر جج صاحب سے کہا کہ آپ فیصلہ سنا دیجئے گا، وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا، اس کے بعد ہم مزید اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. بات طے ہو گئی. اب جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ خادم حسین صاحب کی گواہی پر فیصلہ ہونے والا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں، مبارکبادیں دی جانے لگیں کہ ارے صاحب فیصلہ ہو جائے گا اب تو، اس لیے کہ جب خادم حسین کو گواہی دینی ہے. وقت آیا، خادم حسین صاحب پہنچے، کہا بھئی آپ کی گواہی. تو انہوں نے کہا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو، کہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر میری گواہی چاہیے، اگر مجھ سے معلوم کرتے ہیں تو حق یہ ہے کہ اس زمین پر مسلمانوں کا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ یہ ان کی ملکیت نہیں ہے. بھائی اتنا جملہ کہا تھا، وہ جو کل تک مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالم کیا ہوا ہوگا. گالیاں، غدار ہے، بدبخت ہے، دین سے خارج ہو گیا. بات ختم ہو گئی. فیصلہ جج نے جو سنایا، جو پنچ لائن مجھے آپ کو سنانی ہے وہ سن لیجئے. فیصلہ دینے سے پہلے جج صاحب نے ایک جملہ کہا آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. توجہ فرمائیے، آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. عزیزو، تاریخ میں جب بے حسی طاری ہو جائے تو ایسے کرداروں کی ضرورت ہوتی ہے جو خود ہار جائیں مگر اسلام کو جتا دیں. خود ہار کر اسلام کو جتانے کا نام ہی کربلا ہے. یہی کربلا کا پیغام ہے کہ جہاں حسین سب کچھ ہار گئے مگر اسلام جیت جائے. ہم سے جو خطا ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے
کہ ہم نے قدم قدم پہ اسلام کو ہرا کے خود کو جتایا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ سرکار سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے جو بچھا ہوا ہے، ہر ایک کے ذوق کی آبیاری کے لیے یہ مقدس جگہ۔ شہید کے مزار کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور کب کی قربانی ہے، مگر آج تک اس قربانی کی خوشبو سے اہل ایمان کے مشام معطر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود ہار کے اسلام کو جتا دیا۔ مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ کس دور سے میں اور حوالے دیتا اور باتیں کرتا، مگر اب وقت نہیں بچا۔ کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ 2 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ میں کتنی مشکل تھی کربلا، آسان نہیں ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے رفیق ہیں، سپورٹر ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی بہت سی عملی تفسیریں آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گی، لیکن اگر کربلا کے حوالے سے اس کی عملی تفسیر کو دیکھیں تو ایک طرف حسین نظر آئیں گے، دوسری طرف زینب نظر آئیں گے۔ جب یہ قافلہ چلا ہے نا، بس 2-3 منٹ پڑھتا ہوں، وقت نہیں ہے مصائب کا۔ جب یہ قافلہ چلا ہے تو آپ کو یاد ہے، روایت آپ نے سنی ہے کہ جب چل رہے تھے تو جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ جب ابن عباس نے مشورہ دیا کہ آقا اگر جانا ضروری ہے چلے جائیے، مگر خواتین کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، مخدرات عصمت کو ساتھ نہ لے جائیے، تو ایک آواز آئی، اے ابن عباس، کیا زینب کو حسین سے جدا کر دینا چاہتے؟ خدا کی قسم اگر بہن بھائی سے جدا ہوگی تو مر جائے گی۔ جناب زینب یہ کہہ کے چلی ہے، بھائی سے جدا ہو کے زینب مر جائے گی۔ لیکن کسی روایت کا تفصیلی روایت کا موقع نہیں ہے، بھائی اتنا سمجھ لیجئے، مگر اس کے بعد ایک ایک مرحلہ دیکھ لیجئے۔ جناب زینب نے جو کہا تھا، یقیناً حسین سے جدا ہو کے زینب مر جاتی، لیکن ایک سے ایک مصیبت گزر گئی مگر زینب زندہ رہی۔ یہاں تک کہ ابھی آپ نے سنا مصائب کی روایت میں کہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا مگر زینب پھر بھی زندہ رہی۔ یہ کیسے، یہ کون سی چیز ہے جس نے زینب کو زندہ رکھا؟ عزیزو 2 باتیں یہاں پہ، ایک تو شہادت بھی الگ الگ طرح سے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ذبیحے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، اگر چوپائے کو ذبح کرنا ہے خنجر سے ذبح کیا جائے گا، لیکن مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اسے پانی سے نکال لیجئے وہ ذبح ہو جائے گا۔ بس عزیزو حسین کی شہادت یہ ہے کہ کند خنجر گلے پہ چلا، زینب کی شہادت یہ ہے کہ سر سے چادر اتر گئی۔ چادر اتر جانے کے بعد زینب زندہ کہاں رہی؟ کیسے زندہ رہ گئی؟ پھر شاید زندہ نہ رہتی، مگر جب حسین جدا ہوئے تھے نا تو وقت رخصت کہا تھا، زینب اب قربانی کو زندہ رکھنا تمہارے حوالے۔ عزیزو یہ ذمہ داری کا احساس تھا جس نے زینب کو مرنے نہیں دیا، جس نے ایک ایک مصیبت کے اوپر زینب سامنا کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہاں کربلا میں شہادت حسین سے پہلے وہ موقع آئے جب زینب کو غش آیا، اس کے بعد آنکھوں میں آنسو تو آئے مگر زینب کو کبھی غش نہیں آیا۔ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہر مصیبت کا سامنا کرتے ہوئی شہزادی بڑھ رہی ہیں۔ ارے کیسے کیسے مرحلے آ گئے، صرف تصور، وقت نہیں ہے مصائب کا، مگر صرف جملہ عرض کرتا ہوں، کہاں شرابی کا دربار، کہاں علی کی بیٹی۔
یہ ایک جملہ ہی ایسا ہے بس کہ جس کے اوپر بعد مصائب کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ مرحلہ بھی زینب نے سر کر لیا، یہاں سے بھی زینب گزر گئی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہر جگہ، یہاں تک کہ قافلہ واپس لوٹ آیا۔ بس ایک منظر ختم ہو گئی گفتگو، لوٹ آیا اور جب نانا کے روزے پہ پہنچی تو کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے نانا آپ کی زینب واپس آ گئی۔ نانا جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے سوغات سفر لاتا ہے، یہ کہہ کے صندوق کھولا، حسین کا لہو بھرا کرتا نکالا اور قبر رسول پر پھیلا دیا۔ اے نانا یہ آپ کے حسین کا کرتا، نانا سوراخ دیکھ رہے ہیں اس میں، ارے کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، مگر یہاں بھی زینب روداد سفر سناتی رہی، اپنے آپ کو سنبھالے رہی، مگر جب روزہ رسول کے بعد جنت البقیع پر پہنچی اپنے آپ کو گرایا۔ اے اماں، اماں زینب آ گئی، اب کھڑا نہیں رہا جاتا۔ اے اماں تیری کمائی کربلا میں لٹ گئی، اماں حسین مارا گیا، تیرا